حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اس بات کا یقین ہو جائے کہ حق تعالی ہر جگہ پر موجود ہے تو معاشرے سے ریاکاری کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کی نظر میں اس کام کی حیثیت ہے جس میں زیادہ خلوص بھرا ہوا ہو۔ جو بندہ ہر وقت اللہ کا دھیان نہیں رکھتا وہ گناہوں کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ جس حال میں بھی رکھے بندہ خوشی خوشی دل سے قبول کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ تکلف کی زیادتی دل میں نفرت کو اپنی طرف بلاتی ہے۔ جو انسان صاحب علم ہو، اگرچہ وہ حقیر ہو پھر بھی اس کو حقیر مت سمجھ، اور بے وقوف جاہل اگرچہ بلند مرتبے پر ہو اسے کبھی بھی بڑا مت سمجھ۔ جس رفتار سے تیرا مرض بڑھتا چلا جائے تو اسی رفتار سے اس کا علاج کر۔ مجھے اس انسان پر حیرت ہے جو اپنے مرض کی دوا جانتا ہے لیکن پھر بھی اس کا علاج نہیں کرتا، مرض میں کڑتا رہتا ہے۔ جن روحوں کی عالم بالا میں جان پہچان ہو گئی ہے وہ آپس میں محبت اور الفت رکھتی ہیں۔ اللہ سے محبت رکھنے والے مصیبت کے وقت روتے نہیں بلکہ راضی برضا رہتے ہیں۔ تمام آدمیوں میں ذلیل تر انسان وہ ہے جو مالداروں کی چاپلوسی کرتا ہے اور ان کی خوشامد کرتا ہے اور مال بٹورتا ہے۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کے تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ جس بندے کو کوئی ایک شے رب تعالیٰ سے عطا ہوئی اور وہ دوبارہ اس کی طلب میں رہا تو اللہ تعالیٰ اس سے لذت خلوت سلب کر لیتا ہے اور قرب کو بعد میں بدل کر وحشت سے بھر دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو برے کاموں کو نہ دل میں برا سمجھتے ہیں اور نہ ہاتھوں زبان سے اسے مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جیتے جی مردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ موت تمہارے سائے سے بھی زیادہ تم سے ملی ہوئی ہے اور تمہاری جانوں پر اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ مجھے اس بندے پر تعجب ہے جو لوگوں کو مردہ دیکھ کر خود کو پھر بھی گناہوں سے نہیں روکتا۔ جو شخص دل میں موت کا ڈر نہیں رکھتا وہ دنیا میں فضول کاموں میں لگا رہتا ہے، اسے موت بہت دور دکھائی دیتی ہے۔ حیاتی موت سے نہایت نزدیک ہے اور جو چیز فوت ہو جائے اس کا پانا نہایت دشوار ہے۔ جو اپنے مقصد تک پہنچ جائے بس پھر اسے موت کے انتظار میں رہنا چاہیے۔ خوشی ہے اس بندے کے لیے جو سانس کی تنگی اور قبر کی بوسیدگی سے پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے جد و جہد کرتا ہے۔ ابن آدم کیسا کمزور اور مسکین ہے کہ اسے اپنی موت کا علم نہیں ہے۔ اس کے لیے طرح طرح کی بیماریاں موجود ہیں۔ اس کے نیک عمل ہوں یا بد ایک دفتر میں وہ لکھے ہیں۔ جب انسان کا اللہ سے معاملہ درست ہو جاتا ہے تو بھیڑیے اور بکریاں ساتھ رہتے ہیں اور شکار کھاتی ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوست اس کے سپاہی ہیں جو ایک دوسرے سے واقف ہیں۔ اللہ رگ و جان سے بھی زیادہ پاس ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ کی عبادت جنت کی نعمتوں کی امید سے کرتے ہیں ان کی عبادت تجارت کی مانند ہے، اور جو لوگ عذاب کے ڈر کی وجہ سے کرتے وہ غلاموں کی خدمت گزاری کی مانند ہے۔ مثالیں اور کہاوتیں صرف داناؤں اور عقل مندوں کے لیے ہی لکھی اور سنائی جاتی ہیں،
بیوقوف اور جاہلوں کے لیے نہیں۔ جو بندے مال جمع کرتے رہیں گے وہ جیتے جی مر چکے ہیں، اور جو صرف علم حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے ان کا نام ہمیشہ کے لیے لکھا رہے گا۔ جو انسان اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے اس کے سارے فاصلے سمٹ کر رہ جاتے ہیں۔ زاہد مرشد کامل سے چلتا ہے اور عارف اڑتا ہے، اور اڑنے میں ہفتوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور شعبے میں مشغول ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا تمسخر اڑانا ہے۔ عارف اللہ کے قریب رہتا ہے اور اللہ اس کے قریب رہتا ہے۔ تصورات سے قلب کی پیاس بجھتی ہے، فکر آتش سوز پیدا کرتی ہے، اور طلب مطلوب تک پہنچانے کا ذریعہ واحد ہے۔ جو مرید ہو تین باتوں پر عمل کرتا ہے۔ اول نیند کا غلبہ ہو تو سوتا ہے، دوم بھوک فاقے تک پہنچے تو کھاتا ہے، سوم گفتگو صرف ضرورت کے وقت کرتا ہے۔ قناعت یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں نہ ہو اس کے لیے پریشان نہ ہو اور پھر اللہ پر سب کچھ چھوڑ دے۔ اللہ کے دوست کو مال و دولت اور شان و شوکت سے کوئی سروکار نہیں۔ جب کوئی اللہ کا بن جاتا ہے تو دنیا اس کے دل سے رفع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا ہے اور اللہ تعالیٰ انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اور اللہ تعالیٰ باطن ہے۔ جب بندہ یا بندی اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پردے میں نہیں رہتا۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، یہ ایک قید خانہ ہے۔ جس طرح رئیس کو محفل میں آرام ملتا ہے اور کٹیا میں بے سکون ہوتا ہے، اسی طرح فقیر کو کٹیا میں سکون اور آرام ملتا ہے اور محل میں بے سکونی ہوتی ہے۔ خدا کا دین تین چیزوں میں مبنی ہے: حق، عدل اور صدق۔ حق اعضاء پر ہے، عدل دل پر اور صدق عقل پر۔ جو حق بات کہنے میں تامل کر کے چپ رہے وہ گنگا شیطان ہے۔ دولت مندوں کی تواضع درویشوں کے ساتھ دیانت ہے، اور دولت مندوں کے ساتھ درویشوں کی تواضع خیانت ہے۔ ناکامی و نامرادی اپنے ہی اعمال و افعال سے جنم لیتے ہیں۔ برے کام کرو گے تو نامرادی آئے گی، اور اگر بھلے کام کرو گے تو کامیابی آئے گی۔ جو شخص اپنے اور اللہ کے درمیان صدق اختیار کرتا ہے وہ مخلوق سے فارغ ہو جاتا ہے۔ نہار منہ ادرک کا چھوٹا سا دانہ منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 100 سال تک بدن میں کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ فرشتے طالب علم کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اگر کوئی طالب علم ہو تو اس کے ساتھ البتہ بڑھ کر سلوک کریں گے۔ حب علم فرض ہے تو طلب عین فرض۔ جو بندہ اپنی آنکھوں کو شہواتی کاموں سے اور جسم کو شہوات سے دور رکھتا ہے وہ جنت کا حقدار ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اللہ کی صحبت اختیار کر لے، اور اگر یہ نہ کر سکے تو کسی ایسے بندے کی صحبت اختیار کرے جو اللہ والا ہو، اس سے اس کی آخرت سنور جائے گی۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح سویرے جتنی توفیق ہو صدقہ دینے کا معمول بنا لیں، چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ 1 ماہ اس پر عمل کر لیں، یقین مانو جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنی اچھائیاں اور نیکیاں دوسروں میں دیکھے،
اور دوسروں کو دینے کا موقع دے۔ علم حاصل کرنے والا امر و نہی کی پابندی کرتا ہے۔ توکل کی حالت میں اپنے نفس کے عیوب اور اللہ کے احسانات پر نظر رکھیں۔ سب سے نیک اور بزرگ انسان وہی ہے جو لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ہر حالت میں مشکل میں ان کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ سوتے وقت پپیتے کو ابال کے ایک قطرہ ناف میں ڈال دو، 12 دن میں چربی ختم۔ دعا صرف اس کے لیے ہے جو آخرت میں بخشش کا طلبگار بنے۔ یہ کوئی دستور نہیں ہے کہ جو بھی چیز ہاتھ سے نکل جائے وہ دوبارہ واپس بھی آ جائے۔ جو چیز چلی جائے اس کے انتظار میں مت رہو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ۔